محرم الحرام، یعنی محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں یوم، جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے دین پر اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی اولاد کی قربانیاں دے دینا، جب اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا، تو حسین ابن علی محرم الحرام کی 10ویں یوم جب ہوئی نا اس کی، تو ایک خیمے کے قریب بیٹھے تھے، تو حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ ان کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ حسین ابن علی جان گئے کہ یہ تو میرے اصغر کی رونے کی آوازیں ہیں۔ جب دیکھا نا کہ 6 ماہ کا اصغر پانی کی طلب سے، پانی کی پیاس سے اس قدر درد سے رو رہا ہے، تو برداشت نہ کر سکے اور دوڑے گئے خیمے کے اندر جا کر اصغر کی ماں کو بولا کہ اصغر کی ماں، اصغر کیوں روتا ہے؟ تو اصغر کی ماں نے کہا کہ اے مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصغر 3 دن سے پیاسا ہے، اب میرے پاس نہ تو دودھ اصغر کو پلانے کے لیے اور نہ اتنا پانی ہے کہ چند قطرے اصغر کے حلق سے گزرے تو اس کو سکون آ جائے۔ پانی کی طلب اس قدر ہے، پانی کی جو طلب ہے، پانی کی پیاس اس قدر ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ اصغر جو چین سے نہیں بیٹھتا، اصغر کو سکون نہیں ملتا، اس قدر اصغر کو پیاس لگی ہے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصغر کی ماں، اصغر کو میری طرف لے کے آؤ۔ حسین ابن علی نے نا اصغر کو دونوں بازوؤں پہ اٹھایا اور میدان کربلا میں چلے گئے اور جا کے یزیدی فوج کو للکار کر بولا کہ اے یزیدی فوج، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس ننھے بچے سے تو نہیں نا۔ جب یزیدی فوج نے دور سے دیکھا نا کہ حسین ابن علی بازو پہ اٹھائے کچھ آ رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ حسین ابن علی قرآن لیے آ رہے ہیں، قرآن کو اٹھایا ہوا ہے اور ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے جب کپڑا ہٹایا نا تو دیکھا کہ اس میں تو 6 ماہ کا کوئی بچہ ہے اور وہ زارو قطار رو رہا ہے۔ جب یزیدی لشکر کو اصغر نے دیکھا نا تو اصغر بھی چپ کر گئے، صبر کر گئے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی اولاد تھی، تو صبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صبر جو انہوں نے کربلا میں کر دکھایا، اس کی تو زمین گواہی دیتی ہے، آسمان گواہی دیتی ہے کہ اس جیسا صبر نہ تو کسی نے کیا اور نہ کوئی کرے گا۔ حسین ابن علی نے کہا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں، ایسا کرو کہ چند بوندیں اس بچے کو پلا دو تاکہ اس کو تھوڑا صبر ہو جائے۔ تو یزیدی فوج میں سے ایک کافر للکار کر ہنس کر بولا کہ حسین ابن علی، پانی سے ہلکان خود دو، پانی کی پیاس تمہیں ہے اور بچے کا نام لے کر ہم سے پانی طلب کرتے ہو، اگر اس بچے کو پیاس لگی ہے تو اس بچے کو حکم دو کہ یہ ہم سے خود پانی مانگے۔ تو حسین ابن علی نے جب اصغر کی طرف دیکھا نا تو آنکھوں میں اصغر کو سمجھایا کہ اصغر، آج یہ تمہارے نانا کی امت سامنے کھڑی ہے، ان سے تم خود پانی مانگو۔ تو اصغر نے اپنے ننھے لب ہلائے اور ان سے مخاطب ہو کر بولا کہ مجھے پیاس لگی ہے، ظالموں مجھے پانی پلاؤ۔ جب دیکھا نا سعد بن عمرو نے کہ بچہ پانی مانگ رہا ہے تو اس نے ایک اپنے فوجی کو حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ جب اس نے ایسا حکم دیا نا، اس سے پہلے اصغر کی رونے کی صدائیں بلند ہو گئی، اصغر رونے لگے تو فوج میں گہما گہمی پڑ گئی کہ اس بچے کا رونا کسی سے درد برداشت نہ ہوا، رونا برداشت نہ ہوا۔ تو سعد بن عمرو نے کہا کہ اگر یہ بچہ ایسے ہی روتا رہا تو ہمارے درمیان جو ہے وہ بغاوت پھوٹ اٹھے گی۔ تو اس نے ایک سینک کو، اپنے ایک لشکر کے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس کو تیر مارو۔ اس جو فوجی تھا اس نے 3 دفعہ تیر اٹھایا، پہلی دفعہ اٹھایا گر گیا، دوسری دفعہ اٹھایا گر گیا، تیسری دفعہ اٹھایا گر گیا۔ سعد بن عمرو نے کہا تم تو بڑے بے رحم ہو، ایک بچے کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس بچے کی کیا مجال ہے، لیکن جب اس کو قتل کرنے لگتا ہوں تو میرے سامنے ایک بی بی آتی ہے جو جھولی پلائے اپنے بچے کی زندگی مانگتی ہے، تو میں اپنا تیر پھینک دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس بی بی کی طرف مت دیکھو، تم تیر چلا۔ اس نے تیر چلایا اور راوی لکھتا ہے کہ اس تیر کے 3 منہ تھے اور اس قدر وزنی تھا کہ جب علی اصغر کی گردن میں آ کے لگا نا، اس کے 3 منہ تھے۔ ایک تیر کا منہ جو تھا وہ علی اصغر کی سر میں جا کر لگا، دوسرے تیر کا جو منہ تھا وہ علی اصغر کی گردن اور کندھے پر آ کر لگا، اور جو تیسرا منہ تھا وہ علی اکبر کی کمر میں آ کر لگا۔ اور راوی لکھتا ہے کہ وہ تیر اس قدر ظالم تھا، اس قدر وہ تیر بھاری تھا کہ وہ تیر علی اصغر کو چیرتا ہوا حسین ابن علی کے بازو پر آ لگا۔ جب حسین ابن علی نے دیکھا نا کہ میرے بچے کو مار دیا، اس وقت جو تیر لگا نا تو خدا کی قسم موت بھی رو پڑی، آسمان خون کے آنسو رویا کہ اس قدر کوئی قربانی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ حسین ابن علی اس بچے کو اٹھائے اس کی ماں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولتے ہیں کہ یا رب العالمین، میرے بچے کی قربانی کو قبول فرما، میں نے تیری راہ میں اپنا سارے کا سارا کنبہ شہید کروا دیا ہے، اب دیکھنا میرے نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے، میرے نانا کا
قرآن ہمیشہ سر بلند رکھنا۔ تو اصغر کی ماں نے یہی الفاظ دہرائے اور حسین ابن علی نے کہا کہ آؤ ایسا کرتے ہیں اس بچے کو دفن کر دیتے ہیں۔ اس کو دفن کیا گیا خیمے کے پیچھے۔ جب میدان جنگ میں گئے نا تو سب کو شہید کر دیا گیا نا، جب تو کافر نے ایک سعد بن عمرو نے بولا کہ ایک بچے کا سر کم ہے، اس بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو یزیدی لشکر نے اپنے جو نیزے تھے وہ زمین میں مارنے شروع کر دیے، اور خیموں کے پیچھے جہاں حسین ابن علی نے اصغر کو دفن کیا تھا نا، ایک تیر جا کے اصغر کے سینے میں لگا، اور جب وہ نیزہ باہر نکالا تو اصغر کی لاش اس سینے کے تیر کے ساتھ نکل کر باہر آ گئی۔ تو ایک فوجی نے اصغر کے سر کو کاٹا اور اس کو نیزے پہ لٹکا کر تو بازار میں لے جایا گیا، اور کہا کہ یہ دیکھو یہ محمد کی اولاد ہے۔ ان کو سب کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ خدا کی قسم اس وقت جو کربلا کی جو اس وقت حالت تھی، اس وقت جب وہ حسین ابن علی کے بیٹے عسکر کا خون نکلا نا، تو اللہ سے زمین رو کر حسین ابن علی کو بولتی ہے کہ زمین مجھ کہ حسین ابن علی اس کا جو خون ہے نا وہ زمین پر نہ گرنا دینا، ورنہ خدا کی قسم ساری زندگی اناج نہیں اگاؤں گی۔ جب حسین ابن علی نے اس اپنے بیٹے کا خون آسمان کی طرف اچھالنا چاہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھالوں، تو آسمان نے کہا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس بچے کا خون آسمان کی طرف آ گیا تو خدا کی قسم ساری زندگی ساری رہتی دنیا تک کبھی پانی نہیں برساؤں گا زمین پر۔ دل برداشتہ ہو کر حسین ابن علی نے اپنے نانا کے حضور سلام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے مالک میرے بچے کی قربانی کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اس طرح حسین ابن علی نے اپنے ننھے 6 ماہ کے اصغر کو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے سے نا وہ گریز نہ کی، اور حسین ابن علی نے جب سارے کا سارا 10ویں محرم کو کنبہ شہید کروا دیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے آسمان کی طرف آنکھیں کر کے نا تو رو کر بولا کہ مالک اب راضی ہو نا، اب راضی ہو نا مالک، اگر میں نے تیرے راستے میں اپنی ساری اولاد قربان کروائی ہے نا تو مالک یاد رکھنا قیامت تک میرے نانا کے دین پہ کوئی آنچ نہ آئے، اور میرے نانا کا قرآن سر بلند رکھنا۔ سلام حسین ابن علی پر، سلام علی اصغر پر، سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔